بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج یہاں حرمین شریفین میں 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ حجاج کرام تھوڑی مقدار میں ہی صحیح لیکن مینا کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو حج کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے اور اس وبا کو بلا کو پوری دنیا سے اٹھائے تاکہ حج پہلے کی طرح زیادہ سے زیادہ لوگ حج کر سکیں اور حرمین شریفین کی رونق پہلے کی طرح ہو جائے۔ حالانکہ حرمین شریفین تو خود الحمدللہ منور ہے، اور کل جو ہے وہ حرمین شریفین کی تاریخ کے حساب سے عرفات کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ دوسرے ملکوں میں غالباً کہیں 8 ذی الحجہ ہوگی، جیسے ہندوستان یا پاکستان میں۔ 9 ذی الحجہ کے متعلق، یوم عرفہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ واللہ سبحانہ وتعالی یباہی بہم الملائکہ، کہ عرفات کا دن ایسا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو اس آگ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، عتق فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں تباہی یعنی افتخار فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دیکھو کس طریقے سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو گئی۔ آمین کہیں۔ مدینہ منورہ کی سے یہ دعا ہے۔ اور کل کا دن جو یہاں والوں کے لیے مسنون ہے، چونکہ 9 تاریخ ہے، دوسرے ملکوں میں تو پرسوں ہوگا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم بشارت ہے ہمارے سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ جو ہے، مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے، اللہ رب العزت سے میں مانگتا ہوں کہ اس کو اللہ رب العزت یکفر السنہ التی قبلہا، 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، 1 دن کا روزہ یہ ہمارے رب کریم کا کرم ہے یہ، اور یہ ہمارے صادق الامین صلوات ربی وسلامہ علیہ کی سچی خبر ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کی وجہ سے 1 دن پہلے کا، 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز خاص طور سے یاد رکھیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال کریں، 2 چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں جو علماء نے فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے۔ یہ صغائر گناہ جو آدمی سے ہو جاتے ہیں، ہلکے پھلکے گناہ، اللہ رب العزت اس کا کفارہ فرما دیتے ہیں اس روزے کے رکھنے سے، جو 9 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے، یا جیسے حرمین والوں کے لیے یوم عرفہ کہلائے گا۔ تو کبائر کے لیے تو توبہ کی شرط ہے، اور توبہ کی شرط الحمدللہ علماء نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے، جو کبائر بڑے گناہوں سے توبہ ہے، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے ہٹ جائے، جو گناہ کبیرہ کر رہا تھا اس سے ہٹ جائے، پہلی شرط۔ نمبر 2، اپنے اندر عزم لائے، اپنے اندر اس کو پکا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں گا، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ سبحانک انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سے معافی مانگے، دل سے معافی مانگے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حقیقتاً واقعتاً دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ شرطیں ہیں توبۃ النصوح۔ اور دوسری چیز جو ان عام کفارات میں شامل نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں یہ بہت اہم ہے، وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق، اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں اکثر یہ سمجھتے ہیں کسی کا پیسہ کھا لیا، اس میں کوئی شک نہیں، کسی کا پیسہ کھانا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ کسی یتیم کا کھا لیا وہ بدترین ظلم میں سے ہے۔ بہن کا حق کھا لیا وراثت میں سے، کسی اور کا حق کھا لیا، کسی
یہ تمام کے تمام حقوق العباد میں سے ہے جو لا تترک ولا تغتفر. اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، یہ ذرا اس چیز کا خیال رکھیں، حقوق العباد میں کسی کو گالی بکی، کسی کے بارے میں برا کہا، کسی کی غیبت کری، کسی پر بہتان لگایا، کسی کو مارا، ضربا او شتما او قذفا، کسی پر بہتان لگایا، بڑا بہتان یا چھوٹا بہتان لگایا، یہ تمام کے تمام یاد رکھیں حقوق العباد میں ہیں، جو کہ روزے رکھنے سے یا نمازیں پڑھنے سے یا عمرے کرنے سے یا حج کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد تو اسی وقت معاف ہوتے ہیں جس کا حق دبایا اس کو ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے، اس کو ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ حق کسی کا رہ جاتا ہے اور اس کو وہ اس سے مل بھی نہیں سکتا، وہ کسی اور ملک چلا گیا یا انتقال ہو گیا. اگر تو انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ کو وہ حق دے دے اگر مالی حق ہے تو، اور اگر وہ غائب ہو گیا ہے اور اس کو پہنچا نہیں سکتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرے اور اللہ رب العزت سے معافیہ مانگتا رہے، تب جا کے حقوق العباد معاف ہوتے ہیں. بہرحال کل کا دن ہمارے یعنی حرمین شریفین کے اندر بہت مبارک دن ہے، اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ پرسوں کا دن ہے، یوم عرفہ، یوم 9 ذی الحجہ. یوم عرفہ تو نہیں کہلائے گا چونکہ عرفات تو کل ہو چکا ہوگا، لیکن 9 ذی الحجہ ہوگی. اس دن کو پورا وصول کریں، ایک دن ہے یہ، اس کو وصول کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ اس میں تکبیر و تحلیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے خیر ما قلت انا والنبیون من بعدی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل. سب سے زیادہ میں نے جو میرے پہلے نبیوں نے پڑھا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دیکھیں اس کے معنی بھی ضرور پڑھیں، یہ پوری کے پوری مکمل توحید ہے. توحید وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ توحید ہے، اور وہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت صرف نہیں. مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. امن خلق السماوات والارض والشمس امن خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. مشرکین مکہ سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ آسمان زمین کس نے بنایا، تمہیں رزق کون دیتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ. لیکن عبادت میں دوسرے پتھروں کی طرف، مورتیوں کی طرف، اصنام کی طرف جھکتے تھے، دوسروں سے پتھروں سے مانگتے تھے، دوسروں سے مانگتے تھے، فرشتوں سے مانگتے تھے. تو توحید الوہیہ کی وجہ سے انبیاء بھیجے گئے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طواغیت سے بچو. تو یہ خاص طور سے توحید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے متوجہ ہونے کا دن ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس مبارک دن میں اور ان مبارک دنوں میں اچھے سے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ اس چیز کا خیال کرے کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو. نیک اعمال تو ہم کم کر لیں کوئی بات نہیں، لیکن گناہ نہ سرزد ہو. خاص طور سے ان دنوں میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، گناہ سرزد نہ ہو. لیکن ان دنوں میں خاص طور سے ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھیں، اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. یہ قاعدہ اصولیہ ہے اسلام کے اندر، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے کہ میں نے تم کو جس چیز سے منع کیا اس سے بالکل بچ جاؤ، اور جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے وہ جتنا کر سکو کر لو. تو عبادت تو جتنی ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اللہ توفیق دے، جتنا ہمیں اللہ اپنے قریب کرنا چاہیں گے ہم اتنے قریب ہو جائیں گے عبادت سے. لیکن گناہوں سے مکمل بچنا ہے. یا اللہ مجھے اور آپ کو اس مدینے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی اور ہم تمام میرے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو اور میرے بزرگوں کو، ہم جتنے بھی یہاں پر دنیا میں اس کو زندہ ہیں، ہم سب کو تو اپنی معصیت سے، اپنے گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ مدینہ منورہ میں دعا میں یاد رکھوں گا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.